یعنی جو کسی پہ رحم نہیں کرتا پھر اس پہ قیامت میں بھی رحم نہیں کیا جائے گا نا. آپ آج اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ سب کو کسی کو آپ خاطر میں نہیں لاتے ہیں. آج اللہ نے آپ کو قوت دی ہے تو آپ کسی سے صحیح طریقے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو پھر آپ کسی کو اپنے سامنے بیٹھنے دینا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک بار درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا 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 مولا. میں نے کب یہ کہا مال و زر چاہیے، میں نے کب یہ کہا مال و زر چاہیے، میں نے کب یہ کہا مال و زر چاہیے، میں نے کب یہ کہا مال و زر چاہیے. ہم اگر مصطفیٰ، ہم اگر مصطفیٰ کی نظر چاہیے. مولا 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 مولا. نہ ادھر چاہیے نہ ادھر چاہیے، ارے نہ ادھر چاہیے نہ ادھر چاہیے، نہ ادھر چاہیے نہ ادھر چاہیے، نہ ادھر چاہیے نہ ادھر چاہیے. سامنے سبز گنبد کے گھر چاہیے. مولا 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 مولا. یا خدا ظالموں کے ستم بڑھ گئے، یا خدا ظالموں کے ستم بڑھ گئے، یا خدا ظالموں کے ستم بڑھ گئے، یا خدا ظالموں کے ستم بڑھ گئے. دین اسلام کو، دین اسلام کو پھر عمر چاہیے. مولا 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 مولا. جو سفر زندگانی کا ہو آخری، ارے جو سفر زندگانی کا ہو آخری، جو سفر زندگانی کا ہو آخری، جو سفر زندگانی کا ہو آخری. سوئے طیبہ نگر، سوئے طیبہ نگر کا سفر چاہیے. مولا 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 مولا. السلام علیکم. وعلى آل الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے کہ جو جمعے کے دن تم درود کے معاملے میں کثرت کیا کرو، اس لیے کہ درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آئیے ایک مرتبہ پھر سے ہم سرکار کی بارگاہ میں مل کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم، آج کا اس پرفتن دور میں جبکہ گناہوں کا بازار گرم ہے، نہ جانے کن کن گناہوں میں ہماری قوم اور ہمارے معاشرے کے نوجوان ملوث ہیں. بڑے سے بڑے گناہ، چھوٹے سے چھوٹے گناہ، ہر
طرح کا گناہ اس وقت ہمارے سماج میں، ہماری قوم میں رائج ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو ہماری قوم کے لوگ وہ خود ہم نہیں سمجھتے، گناہ سمجھتے ہی نہیں، ان کو ہم نے گناہ تصور کرنا ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کی اس پرفتن دور میں اگر کوئی کسی مقام کو حاصل کر لے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت دولت عطا فرما دی ہے، اللہ نے اس کو سماج میں اگر عزت دی ہے، تو پھر وہ بندہ اپنے سامنے کسی کو کھڑا ہونا دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے سامنے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ غریبوں کو وہ گھاس نہیں ڈالتا ہے، جو پریشان لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، اور جب کبھی بات کرتا ہے تو ان کے دل دکھانے والی بات کرتا ہے، ان پہ اپنی سخت کلامی کے ساتھ ان کے دل کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ان تمام برائیوں میں خاص طور سے گرفتار ہے۔ ہماری قوم کے نوجوان ہی نہیں بلکہ بوڑھے ایک دوسرے پہ ظلم کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے پہ ظلم کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو ظلم کیا ہوگا، آپ نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ قیامت کے میدان میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اور لوگ حاضر ہوں گے، وہ کہیں گے مولا تعالیٰ اس نے میرا دل دکھایا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، میرے مال کو جبراً چھین لیا تھا، میرے جائیداد پہ اس نے قبضہ کی تھی، مولا آج تو انصاف کا دن ہے، آج انصاف دلوا۔ تو ایسے وقت میں جبکہ نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی، اتنی ضرورت نیکیوں کی ہوگی، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ پورے میدان حشر کا چکر لگائیں گے، پورے میدان محشر کا چکر لگائیں گے، سب کے پاس جائیں گے، لیکن لوگ نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کا جب فیصلہ فرمائے گا، حساب جب اس سے لے گا، تو اس کی ایک نیکیاں کم ہوں گی، ایک نیکی اس کی کم ہوگی، برائی زیادہ ہوگی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا تمہاری ایک نیکی کم ہے، جاؤ، اتنا بڑا میدان محشر بپا ہے، جاؤ کہیں سے ایک نیکی لے کر آؤ، جنت میں چلی جاؤ۔ اب وہ عورت سوچ رہی ہوگی ارے یہ تو بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان کام، ایک نیکی کی بات ہے، اب بھی میرے بیٹے ہیں ان کے پاس جاؤں گی، ان سے کہوں گی بیٹوں نے میرے ساتھ اتنی خدمت کی ہے، میرے ساتھ اتنی شفقت و محبت کا مظاہرہ کیا ہے، بیٹے مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، جو بیٹے میرے لیے سب کچھ اپنا داؤں پہ لگا دیے، وہ بیٹے میرے لیے ایک نیکی نہیں دیں گے مجھے۔ وہ اب آئے گی خوشی خوشی بیٹوں کے پاس، کہے گی اے میرے بیٹو ایک نیکی مجھے دے دو، آج میری نیکی کم پڑ گئی ہے، برائیاں زیادہ ہو گئی، ایک نیکی کی بات ہے، ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلی جاؤں۔ اب سنیے میرے محترم، جب وہ اپنے بیٹوں کے پاس جائے گی، کہے گی ایک نیکی دو میں جنت میں چلی جاؤں، بیٹے کہیں گے اے میری ماں آج نیکیوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کر، اس لیے کہ آج ہم خود پھنسے ہیں اپنے معاملے میں، ہم تیری آج کچھ مدد نہیں کریں گے۔ اب غور کریے، وہ ماں جس نے 9 مہینے تک کے ان کے وزن کو برداشت کی، ان کی تکلیف کو برداشت کی، انہوں نے اپنے جگر کا خون پلا پلا کر کے ان کو بڑا کیا، وہ ماں جس نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، رات میں اگر بچوں کو بیماری لاحق ہو جائے، ماں رات بھر سو نہیں پاتی ہے، ماں کی یہی خواہش ہوتی میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، مجھے بیماری لاحق ہو جائے، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ لیکن آج وہی بیٹے جس ماں نے ان بچوں کے لیے اتنی قربانی دی تھی، آج وہ بیٹے کہہ رہے ہوں گے
اے میری ماں آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آج میں خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ اب وہ آئے گی عورت، اپنے باپ کے پاس آئے گی، باپ سے سوال کرے گی، اے میرے والد آپ نے بڑی شفقت کا، بڑی محبت، بڑی محنت میرے لیے کی، بڑے جتن میرے لیے کہ میری ہر فرمائش آپ بچپن میں پورا کرتے تھے، آج ایک نیکی کی بات ہے، مجھے ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلی جاؤں۔ باپ بھی کہہ رہا ہوگا بیٹی آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا، آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ اسی طرح وہ پورے میدان محشر کا چکر لگائے گی، ایک نیکی کوئی دینے والا اس کو نہیں ہوگا، ایک نیکی اس کو کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ اب غور کریے، سرکار فرماتے ہیں ایک بندہ پہاڑوں جیسی نیکی لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت سجی ہوگی، تب تک کہ حقدار آئیں گے، عرض کریں گے مولا اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھ پہ زیادتی کی تھی، اس نے مجھ پہ تہمت لگایا تھا، اس نے میرے مال پہ قبضہ کیا تھا۔ مختلف لوگ آئیں گے، مختلف قسم کے ظلم بیان کریں گے، اور پھر اللہ سے کہیں گے مولا تعالیٰ آج انصاف کا دن ہے، انصاف دلوا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی نیکیاں جو ہیں ان مظلوموں کو دے دو، اس نے جن کے ساتھ ظلم کیا تھا، جس کو گالی دی تھی، اب اس کا آج بدلہ یہ کہ اس کی نیکی اس کو دے دو۔ فرمایا گیا وہ پہاڑوں جیسی نیکی لائے گا تو، لیکن قیامت کے میدان میں جب حق والے آئیں گے اس کے پہاڑوں جیسی نیکیاں سب تقسیم ہو جائے گی، ساری اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، لیکن ابھی حقدار باقی ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے مولا اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ اب اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہے، اب اس کے جو تمہارے جو گناہ ہے اس کے سر پہ ڈالو۔ جو حقدار ہوں گے جس کو اس نے گالی دی تھی، اب اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈالا جا رہا ہوگا، اس نے جن پہ ظلم کیا ہوگا اب ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالا جا رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور گناہوں کی گٹھری اس کے سر پہ ہوگا۔ صحابہ اکرام سے میرے آقا نے فرمایا تھا صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، پیسے نہ ہو، مفلس اسی کو ہم سمجھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن ایک کو نیکی اس کے پاس قیامت کے میدان میں نہیں بچے گی۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کیا حال ہوگا اس کا؟ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر بندہ آیا تھا اور ساری نیکیاں ختم، گناہوں کا گٹھر، گناہوں کا بوجھ اس کے سر پہ لادا جا رہا۔ آج ہم سوچتے ہیں یار میں تو بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، بہت عبادتیں کر رہا ہوں، اسی گھمنڈ میں ہم رہتے ہیں، کسی کو ہم صحیح طریقے سے بولتے نہیں، کسی سے صحیح سے طریقے سے بات نہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو لوگوں پہ ظلم کرنا بند کر دیں، لوگوں کا دل خوش کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا جو راستہ اور جو طریقہ مخلوق کے دل سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی جس نے مخلوق کے دل کو خوش کر دیا پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں صراحت ملتی ہے کہ ایک بہت بڑی فاحشہ عورت تھی، بہت گنہگار عورت تھی، لیکن اس نے ایک مرتبہ ایک پیاسے کتے کو صرف پانی پلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک فاحشہ عورت، اتنی بڑی گنہگار عورت، اس نے ایک مرتبہ صرف ایک کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کے مخلوق ہے نا کتا، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حقیر جس کو ہم سمجھتے ہیں کتے کو، لیکن اس نے کتے کے ساتھ بھلائی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت عطا فرما دیا۔ تو جب کتے کے ساتھ بھلائی کرے کوئی بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جنت عطا کرتا ہے۔ تو جو بندہ انسانوں کے ساتھ محبت کرے، جو بندہ مومنوں کے ساتھ محبت کرے، مومنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، ان سے اچھے سے بولے، ان کے دل کو خوش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے اس کو مالا مال فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کا دل نہ دکھائیں، لوگوں کے دل کو خوش کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں۔ ظلم اگر ہم نے کسی پر کر دیا ہے تو موت سے پہلے اس سے توبہ اسے مانگ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے بھائی پر اس کی عزت یا کسی اور چیز مال وغیرہ کے سلسلے میں ظلم کیا ہو،
اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے پہلے اس سے معاف کرا لے جس دن اس کے پاس بدلہ دینے کے لیے نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ اس لیے کہ قیامت میں پیسے نہیں چلنے والے، وہاں کرنسی نوٹ نہیں چلیں گے، وہاں جو بدلے میں دیا جائے گا آپ کی نیکیاں دی جائیں گی، اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ آپ کے سر ڈالا جائے گا۔ وہاں درہم و دینار چلنے والے نہیں، قبر میں بھی درہم و دینار نہیں چلنے والے، وہاں صرف نیکیاں چلے گی۔ آج ہم درہم و دینار پیسے کوڑی کے چکر میں، کرنسی نوٹ کے چکر میں 24 گھنٹے 20 گھنٹے محنت کرتے ہیں، لیکن ذرا بتاؤ یہ 40 سال 50 سال 60 سالہ زندگی تو گزر جائے گی نا، قبر میں کتنے برس رہنا ہے، کتنے سال رہنا ہے، کتنا وقت قبر میں گزارنا ہے؟ بتائیے جب 50 سال رہنے کے لیے 50 سالہ دنیاوی زندگی، 60 سالہ 80 سالہ دنیاوی زندگی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا پیسہ کماتے ہیں، اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، تو بتائیے قبر میں جو معلوم نہیں ہے کہ کتنے سال رہنا ہے، کیا اس کے آشائش و آرام کے لیے کوئی ہم انتظام کرتے ہیں؟ وہاں تو درہم و دینار پیسے اسے نہیں چلنے والے، وہاں نیکیاں چلنے والی ہے، وہاں قرآن کی تلاوت چلے گی، وہاں درود پاک کی کثرت چل رہی ہوگی، وہاں پہ ہم ایک دوسرے سے کہ جو ہم نے مدد کی ہوگی وہ نیکیاں وہاں پہ ہمارے کام آئیں گی۔ تو ہم جس طرح دنیا کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح قبر کو بہتر بنانے کے لیے ہم محنت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود سرکار کی بارگاہ میں خوب بھیجا کریں۔ تو فرمایا گیا کہ اس دن نہ کوئی دینار کام آئے گا بدلہ دینے کے لیے، نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس کے ظلم کے برابر اس سے چھین لیے جائیں گے، جتنا ظلم کیا ہوگا اس حساب سے اس کی نیکیاں چھین لے جائیں گی۔ اور فرمایا وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اور اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی، یعنی جس نے ظلم کیا ہے کسی پہ، اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے ساتھی یعنی جس پہ اس نے ظلم کیا تھا اس کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا، اللہ اس کے سر پہ اس کے گناہوں کا گٹھر انبار ہوگا۔ میرے محترم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر جانے انجانے پہ کسی پہ ہم نے ظلم کر دیا ہے، کسی کا ہم نے دل دکھا دیا ہے، کسی پہ ہم نے زیادتی کی ہے، تو یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے، اس سے ہم معاف کرا لیں، اس سے ہم اس کا اگر ہم نے دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے، اگر ہم نے اس کے پیسے لے لیے تو اس کو پیسے واپس کر دیں، اگر ہم نے جبرن کسی چیز پہ اس کی قبضہ کر لیا ہے تو اس کو واپس دے دیں، اس سے معافی مانگ لیں تو وہ معاف کر دے گا، تو میرا اللہ بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر بندہ معاف نہیں فرمائے گا نا تو پھر اللہ بھی معاف فرمانے والا نہیں ہے، پھر قیامت میں یہی ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا، یہی ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے محترم، تو ہم اور آپ کسی کے دل کو نہ دکھائیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی سے بد کلامی نہ کریں، سب سے محبت سے پیش آئیں، اپنا ہو بیگانہ ہو، کسی بھی طرح کا بندہ ہو، ہے تو اللہ کا مخلوق نہ ہو، اللہ کی مخلوق ہے نہ ہو، ہے تو یہاں ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے آپ کتے پہ بھی ظلم نہ کریں، کتے پہ بھی ظلم نہ کریں، یہ مذہب اسلام ہے، اسلام کی یہی تو پہچان ہے، اسلام کی یہی تو خصوصیت ہے کہ آپ ظلم کتے پہ بھی نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ کہا راستے سے اگر تکلیف دہ چیز پڑا ہو، کوڑا کرکٹ اگر کاٹا یا کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو، راستے سے پتھر اگر پڑا ہو، بتایا گیا اگر راستے سے پتھر پڑا ہو تو راستے سے پتھر ہٹا دینا یہ نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے، اسلامی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ راستے سے پتھر کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، سبحان اللہ، نیکی ہے، سبحان اللہ۔ یہ کہاں ملے گا؟ کس مذہب میں یہ باتیں آپ کو ملیں گی؟ یہ مذہب اسلام ہی ہے جو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنے ساتھ بھی بھلائی کرو، لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، سب سے مل جل کر رہو، اپنا ہو بیگانہ ہو۔ من لم یرحم لا یرحم، فرمایا گیا جو کسی پہ رحم نہیں کرتا پھر اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو کسی پہ رحم نہیں کرتا پھر اس پہ
قیامت میں بھی رحم نہیں کیا جائے گا نا. آپ آج اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ سب کو کسی کو آپ خاطر میں نہیں لاتے ہیں. آج اللہ نے آپ کو قوت دی ہے تو آپ کسی سے صحیح طریقے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو پھر آپ کسی کو کسی اپنے سامنے بیٹھنے دینا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. فرمایا من لم یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا پھر اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. فرمایا زمین والوں پہ رحم کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ آسمان کا رب، اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. زمین والوں پہ تم رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. تو ہم سب سے محبت کریں، سب پہ جو شفقت کریں، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. السلام علیکم.